خدا کے نام سے۔ فومن سے نجف پہنچ چکے تھے۔ بچپن سے جوانی تک اور ناپختگی سے پختگی تک کہیں بھی سکون کا مرحلہ نہ آیا تھا۔ کچھ اور سفر بھی ابھی طے کرنے تھے، اس لیے اور بھی آگے بڑھنا تھا۔ انیس سو 16 سال گزر چکے ہیں کہ جب 13 سال کا جوان محمد تقی بہجت یہاں اعتباط عالیہ آیا تھا۔ وہ جو اپنی زندگی کا آدھا حصہ یا زیادہ کربلا و نجف گزار چکا تھا، فومن کے شہر اور شہریوں سے زیادہ اس شہر اور اس کے شہریوں کے ساتھ کچھ محبت و انس رکھتا تھا۔ شاید اگر کمزوری اور بیماری ان آخری 1-2 سالوں میں انہیں پریشان نہ کرتی تو کبھی بھی واپسی کا خیال نہ کرتے، لیکن بالآخر ڈاکٹروں کے مشورے اور دوستوں کے اصرار پر مجبور ہو گئے کہ کچھ عرصے کے لیے نجف کو چھوڑ دیں اور اس راستے پر قدم رکھیں جو فومن کو جاتا تھا۔ یہ ڈاکومنٹری اس عبد الہی کی شناخت کے بارے میں ایک سفر ہے۔ قبلہ صاحب کے والد نہیں چاہتے تھے کہ قبلہ نجف سے ایران واپس آ جائیں۔ وہ صرف اس وقت نجف میں موجود ڈاکٹروں کی تاکید کی وجہ سے واپس آئے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نجف میں مزید رہیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ کو ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے آپ ہر صورت اپنے وطن جا کر اس کا علاج کروائیں۔ وقتی کہ جب فومن میں خبر دی گئی کہ آقائے بہجت واپس آ رہے ہیں تو یہاں باہر اسی شہر کے بیرونی راستے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام سند ہے۔ لوگ ان کے استقبال کے لیے وہاں تک گئے۔ جن لوگوں نے ان کے استقبال میں شرکت کی تھی ان میں سے کئی ایک نے مجھے بتایا، ان میں سے بہت سے خدا کی رحمت میں بھی چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ استقبال کے دن ہم درود شریف پڑھتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے گئے اور استقبال کیا۔ انہیں گھر لے کر آئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ان کے والد، جو کہ لوگوں میں کربلائی کے نام سے مشہور تھے، آئے اور انہوں نے وہیں پر غصے سے کہا کہ تم کیوں واپس آئے ہو؟ قبلہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم اوپر چلیں، میں واپسی کی وجہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ یعنی ان کے والد کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا نجف میں رہے اور وہیں اپنی تعلیم کو آگے بڑھائے۔ ابھی معلوم نہ تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ اتنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سفر کے لیے یا دعوت کے لیے واپس آئے۔ اتنی سی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی وضاحت نے باپ کو راضی تو کر دیا لیکن پریشان بھی کر دیا۔ اب مرزا محمود اپنے بیٹے کی صحت و سلامتی کے متعلق فکر مند رہنے لگے تھے۔ وہ بیٹا جس کی ولادت، پرورش اور ترقی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ مشکلات برداشت کی تھیں،
کہ چند ماہ شیخ محمد تقی فومن میں رہ جانے کے بعد ان کے والد اس فکر میں تھے کہ بیٹے کی زندگی کو منظم کریں اور اس کے گھر کو پورا کریں، لیکن جوان مجتہد کا کمزور جسم یوں لگ رہا تھا کہ اب اس میں جان نہیں آئے گی اور وہ تندرست نہیں ہوگا۔ یہ چیز باپ کی خواہش پورا ہونے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ بہت سے خاندانوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم انہیں لڑکی نہیں دیں گے، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ انہی چند ماہ کے اندر وہ مر جائے گا۔ ہم ایسے شخص کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے جس نے صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہنا ہے۔ لیکن بالآخر ایک گھرانہ جو وہیں کے رہنے والے تھے اور ان کے ہمسائے بھی تھے، اچھی شہرت والے لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ شیخ محمد تقی زندہ رہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مرزا محمود دنیا سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد 1947 میں کربلا سے خبر آئی کہ سید علی قاضی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابھی یہ خبر تازہ تھی کہ شیخ محمد حسین غروی کی وفات کی خبر بھی فومن پہنچی۔ ان خبروں کے بعد نجف واپس جانے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی تھی اور فومن بھی ان کے رہنے کی جگہ نہ تھی۔ فومنی عوام کی طرف سے فومن کو نہ چھوڑنے کے اصرار کے باوجود آپ اسی سال اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی جائے پیدائش کو حوزہ علمیہ قم کے لیے ترک کر کے چلے گئے۔ ان دنوں حوزہ علمیہ قم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی زیر سرپرستی کام کر رہا تھا۔ تیرہ 1332 شمسی میں مدرسہ حجتیہ میں میرے پاس ایک کمرہ تھا۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا گھر مدرسہ حجتیہ کے قریب ہی تھا۔ اس طرح ہر روز آتے جاتے ہوئے ہم چند مرتبہ ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر جب صبح کے وقت وہ حرم تشریف لاتے یا کبھی حرم سے واپسی پر ہم وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے نورانی و ملکوتی چہرے کی زیارت کرتے۔ بعد میں ہم اپنے دوستوں سے ان کے بارے میں مختلف باتیں سنتے تھے۔ وہ علمی حوالے سے اور روحانی و اخلاقی مسائل کے لحاظ سے ممتاز صفات کے حامل تھے۔ ان دنوں کا قم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا قم تھا، یگانہ روزگار مرجع جو حوزہ علمیہ قم کے مقام کو حوزہ علمیہ نجف کی سطح تک برابر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس وقت کے جوان رضا شاہ کی حکومت بھی ان کامیابیوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہ کر سکی تھی۔ اب پورے ملک سے علم کے مشتاق طلباء بڑی تعداد میں علم حاصل کرنے کے لیے قم آ رہے تھے۔ یہ ہر روز کی بڑھتی ہوئی رونق حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے لیے تحرک اور دلچسپی کا باعث تھی تاکہ باصلاحیت شاگردوں کو قبول کریں، کیونکہ حوزہ علمیہ قم کے حوالے سے رضا شاہ کی حکومت کے زمانے میں حالات اتنے اچھے نہ تھے۔ انہوں نے آقائے بروجردی کے درس میں شرکت شروع کی اور اپنے علمی سوالات کا اظہار کیا، لیکن ان کی شخصیت اور طبیعت سے جو بات ظاہر ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نمایاں ہو رہے ہیں تو پھر سوال کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے رفقا اور دوست جو اس وقت ہم سب رسائل و مقاصد پڑھ رہے تھے، انہوں نے آقائے بروجردی کے درس میں دیکھا کہ ایک طالب علم مختلف سوالات کر رہا ہے۔ وہ طالب علم آیت اللہ العظمیٰ بہجت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان سب دوستوں نے ان کے پاس درس پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ بعض اوقات شاگرد سوال کرتے ہیں لیکن استاد کی طرف سے ضروری توجہ نہیں ہوتی، جبکہ ان کی نسبت استاد کی خاص توجہ ہوتی تھی۔ لہٰذا ان دوستوں نے اپنے دروس کو آیت اللہ بہجت سے پڑھنا شروع کر دیا۔
حوزہ علمیہ کے فضلاء، اگر میں ان کا نام لوں تو بہت طویل فہرست ہے، صرف چند ایک کا نام لیتا ہوں، جیسے آیت اللہ حاج محمد علی قمی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ رشید پور، آیت اللہ حاج علی پہلوانی۔ یہ ان کے درس خارج کی خصوصیت تھی جو ایسے افراد آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حاج آقائے امجد بھی ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے۔ بعض طالب علم کرمان شاہ کے بھی آتے تھے، آیت اللہ یحییٰ انصاری آتے تھے، حرم کے متولی حاج آقائے مسعودی بھی آیا کرتے تھے۔ جس دوران میں تھا ان کے شاگردوں میں سے ممتاز اور سب سے نمایاں طالب علم آیت اللہ مصباح تھے۔ آیت اللہ مصباح گفتگو کرتے اور درس سے متعلق سوال بھی کرتے تھے، اور یہ کہ قبلہ محترم ان کی بات کو بہت توجہ سے سنا کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں گئے اور درخواست کی کہ ہمارے لیے فقہ کا درس شروع کریں تاکہ ہم مستفید ہوں۔ انہوں نے بزرگواری کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ آیت اللہ بہجت مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ علیہ کے درس میں پابندی سے شرکت کیا کرتے تھے اور درس کے بعد مدرسہ فیضیہ میں تشریف لاتے تھے۔ وہاں ہم چند ایک لوگ ہوتے تھے۔ ہم نے کتاب طہارت شروع کی تھی۔ ایک دو سال کے بعد ان کی رہائش گاہ بازار عابدین میں منتقل ہو گئی۔ وہاں ایک گھر کرائے پر لے رکھا تھا، 2 کمرے تھے۔ ان کے فرزندان ابھی چھوٹے تھے۔ دلچسپ یہ تھا کہ ایک کمرہ کچھ بڑا تھا اور اس کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ ہم کبھی اجازت سے شرف یاب ہونے جاتے تو ہم پردے کے ایک طرف بیٹھ جاتے اور دوسری طرف وہ خود اور ان کے گھر والے ہوتے۔ پھر جہاں وہ آخری عمر تک رہے اسے خرید لیا، جو کہ انتہائی چھوٹا سا گھر تھا۔ پھر ہم نے اس گھر میں درس شروع کر دیا۔ انہوں نے خود ہی اس بات کی اجازت دی اور ہم ان کے گھر درس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں 30 یا 40 سال سے ان کے درس کا کمرہ یہی ہے۔ آیت اللہ شہید متحری ایک مسلم مجتہد تھے۔ جب آقائے بہجت نے اصول کا درس شروع کیا تو وہ بہت خوش تھے کہ حاج محمد حسین کی مبانی کو حوزہ قم میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ بعض دروس میں شرکت کر سکیں۔ پھر جب ایک مرتبہ درس میں شرکت کے لیے آئے تو دیکھا اور محسوس کیا کہ کوئی اتنے بلند افق تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ درس ایسا درس نہیں ہے جس سے حتیٰ عام مجتہدین بھی استنباط و استخراج کر سکیں۔ بنیادی طور پر ان کا درسی طریقہ کار ایسا ہی تھا جو کہ مشکل طریقہ کار تھا۔ درس و بحث سے متعلق علماء کے مابین رائج انداز سے بہت مختلف تھا۔ طریقہ کار کے لحاظ سے اور جو وہ مطالب بیان کیا کرتے تھے ان میں ایسا شخص شرکت کر سکتا تھا جس نے پہلے دوسرے مجتہدین میں سے کسی کے پاس ایک دورہ درس سے خارج پڑھا ہو، تاکہ پھر وہ جان سکے کہ قبلہ محترم کس طرح بحث میں داخل ہوتے ہیں اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس میں ان کا اپنا نظریہ کیا تھا۔ ان کے درس کا انداز کسی کارخانے والے کی طرح تھا، آج کے زمانے میں رائج انداز کی طرح نہیں۔
کہ سب چیز ایک جگہ لے آئیں، پھر ان پر تحقیق کر لیں، بلکہ ان کا کارخانہ ایک فکری کارخانہ تھا۔ کیسے؟ اس طرح کہ خود کو ایسے شخص کی جگہ رکھتے تھے کہ جو پہلی مرتبہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں استنباط کرے، اور اب اس سلسلے میں پہلے کیا کروں؟ جواہر الکلام کی طرف رجوع کروں، وہاں مسئلہ حل نہ ہوا تو کیا کروں؟ فلاں کتاب کی طرف مراجعہ کروں یا پھر فلاں کی طرف، اور کیا کروں؟ پھر اس سب کو کس طرح جمع کروں؟ کیا کوئی ایسے کام کرتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درس کو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں 4 رائے ہیں، ان کی دلیلیں یہ ہیں، اور ان کا رد اور بطلان ایسا ہے۔ معمولاً حاصل فکر کو پیش کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس فکر کرنے کے طریقہ کار کو اپنے درس میں عملی کرتے تھے۔ یہ ہوا فکری کارخانہ۔ کبھی وہ کسی فقہی مسئلہ کی جزیات بیان کر رہے ہوتے تو اچانک گہری سوچوں میں ڈوب جاتے۔ بہت سے افراد ہیں جنہیں اس طرح کے رویے کی عادت نہیں، ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ ایک لکھا لکھایا طے شدہ درس بیان کریں اور جائیں، اسی بات سے وہ خوش بھی رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو اس بات میں مزہ آتا تھا کہ یہ جو اس حالت میں گئے ہیں، ایسا گہرا سوچ رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کے مطالب کو نکال لائیں، یہ بہت اہم ہے، اور خود یہ بات طالب علم کے لیے تربیت ہے کہ جناب یہ بحثیں قابل فہم ہیں، ان میں غور و فکر ضروری ہے، ایک عبارت کو اگر پڑھیں تو اس پر 1 گھنٹہ فکر کریں۔ میں اگر مختصر طور پر کہوں کہ اتنے عرصہ میں نے ان سے کیا سیکھا تو وہ بحث عقل ہے۔ انہوں نے میدان عقل کو اپنے شاگردوں کے سامنے کھول دیا۔ چه بخواهیم از خدا؟ اتباع خدا بخواهیم عقل سلیم، قلب سلیم، عقل را بخواهیم. العقل والایمان والحیاء اخوة صدق ما لهم دفاع، از هم جدا نمیشن۔ ہمیں جرأت دیا کرتے تھے کہ بالآخر ہماری جس قدر فہم و عقل ہے اسے ہم معصوم علیہ السلام سے قریب تر لے جائیں، اور ایسا نہ سوچیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس پر مثال عرض کروں کہ وہ فرماتے، عزیزو دیکھو یہ فقہی مسئلہ بیان ہو گیا، آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ جرأت دینا ہے، ایک وسیع میدان مہیا کرنا ہے۔ خود اپنا فرماتے کہ میں یہ سمجھا ہوں۔ اس طرح بحث بھی کیا کرتے تھے، پھر آخر میں فرماتے لیں اب یہاں معصوم علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے۔ اس طرح پہلے تو ہماری عقل اور معصوم علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد معصوم کی بات کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے ہی چل پڑتے اور بیان کر دیتے کہ معصوم علیہ السلام یوں فرماتے ہیں تو آپ نے اپنی عقل کو پھر چھٹی دے دی۔ انہوں نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ کسی بھی جگہ اگر کسی فقہی مسئلہ میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے کوئی روایت نقل ہو جس میں معصوم علیہ السلام نے علت حکم بیان فرمائی ہو تو وہ حکم ارشادی ہے، تعبدی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی مضبوط اور نئی ہے۔ حتیٰ فتویٰ دینے میں احتیاط وغیرہ کا بہت کم ذکر کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ احتیاط تو بوڑھی عورتوں کی چھڑی ہے، اگر کوئی صاحب نظر ہے تو اپنی نظر کا اظہار کرے۔ مرزا محمد تقی شیرازی رحمه الله که 2 ساعت نقل شده است در بطلان الدور با مرحوم آخوند ملا کاظم مباحثه میکنه. آخوند ادله زیادی میارد برای بطلان دور، ایشون ساکت میشه تا تمام ادلهش خلاص میکنه.
آخوند دیگه تقریبا مثل که یقین میکرد دیگه این همه ادله رو آوردنش ساکت بود، پس معلوم میشه که نخیر کشتم دیگه، کار را درست کردم. بعد از همه ادله که ساکت بود ایشون میفرمود یمکن ان یقال، از اول تا به آخر این ادله را اشکال میکرد. عرض کردیم که اگر ما موضوع را اسم حیوان بدانیم یا مذهب رو بدانیم تفاوت خیلی زیاده. مذهب رو معلوم نیست مزکا بوده به تزکیه اظهار شده یا لا به تزکیه اظهار. ان کے ہاتھ میں علم بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور معصوم علیہ السلام کا ذوق بھی خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ معصوم کا ذوق بھی پہچانتے تھے، بغیر حساب کتاب کے بات نہیں کرتے تھے۔ مثلاً وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے صرف 2 شاگرد تھے، ان کے ذریعے سے اس کے نظریات نقل ہوئے ہیں، لیکن مذہب حنفی والے جانتے ہیں کہ اس کا ذوق کیا تھا، صرف ان نظریات کے بیان ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو کیا ہم امام صادق علیہ السلام کے ذوق کو نہیں پہچانتے؟ اتنی زیادہ روایات کے باوجود جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ماشاءاللہ۔ وہ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کے معاملہ میں ائمہ علیہم السلام کی رائے یہ تھی کہ اس طرح زکوٰۃ وصول کی جائے کہ وہ شخص اگلی مرتبہ خود خواہش کا اظہار کرے اور آ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھا آپ نے یہ کیسی بنیاد ہے؟ ان کے علمی استدلال عقلی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے عرفی استدلال بھی کم اہمیت نہ تھے۔ عرفی معاشرتی مسائل کی طرف توجہ، حقیقی واقعی مسائل پر توجہ، مسائل مکلفین اور ان کی سہولت کے بارے میں توجہ، اس جیسی باتیں بہت زیادہ تھیں۔ بس به قاعده به نفس و غروب میتونه افطار بکنه. به روایت دارد این که ما از نماز مغرب را با حضرت رسول میخوندیم، میامدیم بریم به منزل خودمون، جای پای خودمون را میدیدیم، ملاحظه کنید؟ صحیح میدیدیم داریم میریم. بله میتواند به نفس و غروب افطار بکند. علمی اعتبار سے وہ اسلام کے بلند مرتبہ محققین میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے تمام ضروری فنون کا علم حاصل کیا تھا، جیسے فقہ، اصول، فلسفہ، عرفان، تفسیر، تاریخ، ادبیات، تاریخ تحلیلی، عرفان نظری، عرفان عملی، تفسیر عرفانی قرآن، علم با تعویلات قرآن۔ ان کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے جو انہیں نمایاں کرتی ہے کہ عین اس وقت جب وہ اہل سلوک ہیں، عین اس وقت وہ بہت زیادہ محتاط ہیں، بالکل اس حال میں جب وہ انتہائی اعلیٰ درجہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نوجوانی کے عالم سے ہی علمی حوالے سے بہت انتھک محنتی تھے کہ موجودہ حوزہ کے علماء و فضلاء مراجع عظام کے درمیان انہیں مقدم جانتے ہیں۔ سے منقول ہے اور شاید کئی طرق سے نقل ہوا ہو۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر 2 چیزوں میں سے مجھے ایک کا انتخاب کرنا ہو، جیسے نماز جماعت کو ترک کروں یا درس و تدریس کو چھوڑوں، تو میں نماز جماعت کو ترک کر دوں گا تاکہ درس میں پہنچ سکوں۔ ان کی ایک اور بات بھی نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے چاہا تھا کہ آخر عمر تک کبھی ان کے درس کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔
انہوں نے درس کی کبھی چھٹی نہیں کی، حتیٰ کبھی کمزوری اور بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے درس پڑھانے آ جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس درس کی برکت سے مجھے شفا عنایت کر دے۔ وہ فقہی حوالے سے بھی بہت مضبوط تھے۔ فقہ کے دورہ کو شروع سے آخر تک مطالعہ کر رکھا تھا اور لکھا ہوا تھا۔ ان کی توضیح المسائل بھی تقریباً کامل ہے۔ اس میں فقہ کے تمام ابواب بہت عمیق اور گہرائی کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری طرف ان کی عبادات بھی بہت بھاری بھرکم ہیں۔ یہ کیا عجب توفیق تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی چاہی تھی۔ اولیاء خدا اور خدا کے نیک بندوں کی کوشش و خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پہچانے نہ جائیں، ان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی حصے جستجو کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ انہیں بھی پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، صرف مخصوص افراد انہیں پہچانتے تھے۔ کوئی بھی ایسی بات جس میں ان کے حوالے سے کسی غیر معمولی بات کے بارے میں اشارہ ہو، اس کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کی باتوں سے بہت کم ایسے کسی اشارے کو سمجھ سکتے تھے یا ہم اندازہ لگایا کرتے تھے۔ خود ان کی طرف سے ایسی کسی بات کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ آیت اللہ العظمی بہجت بہت باذوق انسان تھے، خوش طبع تھے، لیکن نہیں معلوم کیا بات تھی کہ انہوں نے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ ہر ایک کے لیے دروازہ نہیں کھولتے تھے، مگر بہت کم افراد کے لیے، بلکہ بہت ہی کم افراد کے لیے، جس کے ذریعے کبھی کبھار ایک نورانیت کا اظہار ہوتا تھا۔ بہت طویل عرصے تک انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کی نگاہوں اور توجہ سے دور رہیں، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں جب اس گھر سے صبح، ظہر و مغرب کی اذان بلند ہوتی تو اس تنگ گلی میں دونوں طرف عوام کی بھیڑ جمع ہو جاتی۔ وہ کھڑے رہتے تاکہ ان کے ہمراہ مسجد یا حرم تک پیدل چل سکیں۔ انہوں نے خود کئی مرتبہ کہا تھا کہ ہرگز میرا دل نہیں چاہتا کہ میں معرفت و روحانیت کے عنوان سے پہچانا جاؤں، لیکن شاید تقدیر کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اس بات سے خوش نہ ہوتے تھے کہ کوئی اس چیز کو سمجھے، کیونکہ یہ بات اس قدر بلند مرتبہ اور گہری ہے کہ وہ اس چیز سے خوش فہم نہ تھے کہ کوئی جان جائے اور پھر آ جائے اس کے عملی نظام پر پابند ہو جائے۔ یہی معروف جملہ ہے کہ جب ان سے درخواست کی گئی کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، جواب میں پوچھتے کہ کیا پہلے والی نصیحتوں پر عمل ہو گیا ہے جو آپ مزید چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی سن لی تھیں اور اب پھر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سنی ہوئی باتوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ درس سے پہلے، درس کے بعد معرف کو بیان کیا کرتے تھے، اور کبھی درس کے درمیان میں یا کبھی کسی شخص سے ملاقات کے وقت بیان فرماتے۔ لیکن ان کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے کہنے کا انداز یا خاص الفاظ جن سے استفادہ کرتے تھے، اس کو یوں بیان کرتے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ اسے کوئی عام سی بات سمجھتا۔ فرض کریں اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے اور کوئی دوسرا بھی نہیں جانتا، گھر سے متعلق بات ہے یا گھر والوں سے متعلق ہے یا کسی اور کے متعلق ہے، وہ ایک واقعے کا ذکر کرتے یا کوئی حدیث بیان کرتے جس میں اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہوتا، ایسا اشارہ جس میں بتایا گیا ہوتا کہ تم نے اس قسم کی غلطی کی ہے اور مثلاً تم نے برا کام انجام دیا ہے، یا اس بارے میں رہنمائی ہوتی کہ کیا کریں۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ جب واقعہ بیان کر رہے ہوتے تو اس شخص کی طرف ایک مخصوص انداز سے دیکھتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان آخری سالوں میں ان سے کچھ آثار ظاہر ہو گئے، گویا اس میں بھی ان کی ماموریت تھی کہ ظاہر کریں۔
آقا اگر خانمی بخواد کسب علم معرفت بکنه شما میفرمایید از کجا شروع کنه؟ چه کتابایی رو بهش تدریس کنه؟ از استفاده معارف بکنه، اخلاق بکنه، معراج سعادت است. وقتی عربیتش قدری کامل شد جامعه سعاده. وقتی که این حد را با آخر رسون الاحیاء والاحیاء مثلا اینا هم مراتبی هستند که از هر کدوم آدم مستغنی شد به مرتبه دیگری مراجعه میکنه. ہم سے اس طرح نرمی سے پیش آتے تھے کہ ہم جرأت کر لیتے تھے. شاید یہ بندے کی نالائقی تھی کہ ان سے کوئی آپ کے بقول عرفانی سوال کریں. اسلامی عرفان یا دوسرے لفظوں میں ولائی عرفان کو قرآن و معارف اہل بیت سے اخذ کیا گیا ہے. عرفان اسلامی کی ہر وہ تعریف جو قرآن و معارف اہل بیت سے مطابقت نہ رکھتی ہو ہماری نظر میں وہ عرفان اسلامی نہیں ہے. اس عرفان کی اصلی علامتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ہماری شریعت کے وجود میں عرفان ہے. یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اسی میں عرفان ہے. یہی روزہ جو ہم رکھتے ہیں اسی میں عرفان ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری تاریخ میں اور ابھی حال میں شاید یہ بات زیادہ ہو گئی ہو کہ بہت سو نے عرفان اور معرفت کے نام پر خدا کے واجبات سے ہاتھ کھینچ لیا ہو، نماز کو اہمیت ہی نہ دیتے ہوں. یوں ہے جبکہ اگر معرفت رکھتا ہو، صحیح روحانیت رکھتا ہو تو وہ نماز سے لطف اندوز ہوتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ولائی عرفان یا اسلامی عرفان سب کے لیے ہے، عام ہے. کلیسیائی عرفان نہیں، مدرسے کا عرفان نہیں. اسلامی عرفان میں سارا عالم مدرسہ عشق ہے. سارے انسان بلکہ ساری موجودات اس مدرسے کے شاگرد ہیں. لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کا کوئی خاص مسلک نہیں ہے، کوئی خاص عرفانی مدرسہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارے عالم کو مدرسہ عشق جانتے ہیں. سب انسان کو عارف ہونا چاہیے، بلکہ ہیں اور سب موجودات ہیں. دستور عمل جو دیتے ہیں وہ بھی عام ہیں. کدوم کلمه ایست که کار آدم تا با آخر بسازه؟ اون کلمه همین است که بدانی که می‌بیند و سلام در محضر او هستی. خیالاتت هم می‌گیری تا اینجا محیط است به کل موجود. و میشه اون وقت انسان دنبال معصیت بره میره و اگر کسی بدونه که خدا میداند و میبیند در آن با آن همه موجودات امکانیه را تکوینا معصیت نمیکنه، مثل غیر اختیاری. وہ روایت پڑھتے تھے کہ من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. یعنی اگر کوئی ایسی چیز پر عمل کرے جو وہ جانتا ہے تو خود یہ عمل کرنا باعث بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم کرے، اس پر اپنی عنایت کرے اور تازہ اور نئے علوم اس کو عطا کرے. اگر معنویت ہے تو نئی معنویت کی راہیں، اور اگر علم ہے تو نئے علم دے گا. مبتدائے متعالی کی طرف معرفت اور انسان کے عمل کے مابین گہرا تعلق ہے جسے ہم تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں. برای عمل چطور؟ خب آدم باید اختیاراً اون چیز را که میداند بکنه، زیر پا نگذاره، پشیمان میشه. اون چیز را که نمیداند به این اون نگاه نکنه، به دفتر نگاه کنه. باز هم ندونست توقف و احتیاط باید بکنه تا روشن بشه. مثلا به اون چیزایی که میدانی اگر عمل بکنی اورثه الله علم ما لم یعلم.
کوفی مولا میعلم لنهدینهم سبلنا. اینا تا به این درجه هم آمد مسئله عملیات که اگر دیدیم روشن نشد بر ما بدونیم که خیلی چیز را زیر پا گذاشتیم، خیال کردیم که ما به واجبات عمل کردیم و به محرمات هم ترک کردیم. ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت آیت اللہ بہجت کے ذریعے سے حاج سید علی قاضی کے شاگردوں میں سے ایک بزرگ کے ساتھ میری آشنائی ہوئی، تو پھر کئی سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں۔ کس قدر خوبصورت ہے، ان سے بہت سی کرامات کو دیکھا تھا، کم بھی نہ تھیں۔ ایک کرامت خارق العادہ تھی جو میں نے دیکھی اور وہ قابل بیان بھی نہیں ہے۔ ایک دن میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں آیا اور عرض کی، آقا فلاں شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں، جمعرات کو تم آؤ۔ میں جمعرات کو اپنی گاڑی میں ان کے پاس گیا، اس بزرگ کو ساتھ لیا اور حضرت آیت اللہ بہجت کے پاس پہنچے۔ ایک دو دن کے بعد آقائے بہجت نے کہا، کسی دن چلیں ان سے ملنے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جب آپ فرمائیں۔ فرمایا جمعرات کو، کیونکہ جمعرات کو انہیں فرصت ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگے جمعرات کو 5 بجے یہاں تشریف لے آئیں تو چلیں گے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ ہم کیوں 4:30 بجے پہنچ گئے۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ کرامت جو میں نے اس بزرگ سے دیکھی تھی آقا کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ آقا مجھے اس بات کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ایک دن حاج سید علی قاضی کی خدمت میں تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سنیں۔ حاج سید علی قاضی کی خدمت میں تھے کہ حاج سید علی قاضی فرمانے لگے، یہ سب محترم بزرگان، انہوں نے اخوند ملا حسین کلی کے بعد سب کی طرف اشارہ کیا، یہ تمام محترم بزرگان جو ابھی تک آئے ہیں ادھر تک سے زیادہ آگے نہیں گئے۔ انہوں نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ادھر تک سے زیادہ آگے نہیں گئے۔ اس بات کو حاج سید علی قاضی نے فرمایا۔ آقا بہجت نے فرمایا کہ حاج سید علی قاضی چاہتے تھے کہ بتائیں کہ میں ان سے زیادہ آگے گیا ہوں۔ اس پر سلام جس دن وہ دنیا میں آیا اور جس دن وہ مر جائے گا، پھر جس دن اسے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم آیہ مبارکہ 15۔